ٹھیک ہے، جس طرح کا آپ کا رویہ ہے سامنے والا بھی اسی طرح کا بن جائے گا۔ کسی نے ایک بندے سے پوچھا تھا مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے مخلص دوست کتنے ہیں؟ تو اس درویش نے کہا تھا اپنے دل کی طرف توجہ کر، جتنے لوگوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے ہی تیرے ساتھ بھی مخلص ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ تو ادھر دیکھ لینا، یہاں جن کا تیرے ساتھ یہ تعلق ہے کہ میں نے ان کو استعمال کرنا ہے اور میں نے ان سے نفع لینا ہے، تو پھر لوگوں کا بھی تیرے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے۔ تو اپنے دوستوں کے حق میں، ساتھیوں کے حق میں، مصاحبوں کے حق میں، تعلق والوں کے حق میں ہمیشہ یہ کوشش کریں۔ ہمیشہ ہمارے ہاں لوگ وارث بنتے ہیں لیکن صرف سکھوں کے، ہم نہ وارث بنتے ہیں صرف سکھوں کے، دکھوں کے وارث۔ میں رات اپنے دوستوں کو، پیر بھائیوں کو کوئی کہانی سنا رہا تھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ کسی نے مجھے ایک آرٹیکل بھیجا، اس کے اندر اس نے عجیب بات لکھی۔ اس نے کہا کہ ایک شخص کسی کا بھائی وال تھا، پارٹنر تھا، بڑے زمانے سے دوستانہ تھا۔ ایک بھائی وال، ایک پارٹنر ان میں سے فوت ہو گیا۔ اس کا جب انتقال ہوا نا تو دوسرا بھائی وال اب برسوں کا تعلق ہے۔ عجیب اس نے تماشا کیا جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب اس کو دفن کرنے لگے اس نے چارپائی تھام لی، اس نے کہا میرا 45 لاکھ روپیہ اس کے ذمے ہے، پہلے دو پھر دفن کرنے دوں گا۔ شور ہو گیا، 45 لاکھ اور یہ ساری زندگی کا یرانہ ہے اس کا۔ اس نے کہا پہلے پیسے پھر تدفین، پیسے رکھو۔ اب اس کے بھائی بھی تھے جنازے میں، اس مرنے والے کے 2-3 بیٹے بھی تھے۔ وہ کہنے لگے 2-4 لاکھ کی بات تو ٹھیک ہے پر ابا جی نے کبھی بتایا ہی نہیں، پہلے تحقیق کریں گے، پہلے ایسے کریں گے۔ تماشا لگ گیا، بندہ بھی بڑا امیر تھا، ہزاروں کا مجمع، شور ہو گیا۔ اب سب تحقیق کے چکر میں ہیں، تحقیق کریں گے، پتہ نہیں دینے بھی ہے کہ نہیں، اور پھر دینے ہیں تو اتنے پیسے، ہمارا ابا خود بڑا امیر تھا، کس طرح کر کے دے۔ بچے بھی لا تو لا اللہ کرنے لگے۔ بیٹی ایک ہی تھی گھر میں۔ اس کو جب گھر میں پیغام ملا کہ قبرستان میں شور ہو گیا تو اس نے گھر سے پیغام بھیجا۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ تولے سونا ہے جو 8-10 لاکھ کا تو ہوگا، تو میرے ابا کی چارپائی روکنے والوں سے کہو اتنا تو زیور میرا رکھ لینا، اس کو بیانہ سمجھے اور میرے باپ کو دفن ہونے دے۔ میں تحقیق نہیں کرتی، وہ کہہ رہا ہے تو کوئی بات ہوگی، رکھ لے، یہ میں دیتی ہوں، آخر میرا باپ ہے، یہ رسوائی مجھ سے نہیں سہی جاتی، یہ رکھ لے، اور باقی پیسے میں جلد ہی لوٹا دوں گی۔ اسے جب یہ رقم پہنچی اور آنے والے نے قبرستان میں آ کے بتایا کہ اس کی بیٹی نے یہ پیسے دیے تو وہ مطالبہ کرنے والا رو پڑا۔ اس نے کہا بس لوگوں مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، پر یہ غلطی میں نے مرنے والے کے کہنے پہ کی ہے۔ اس نے کہا کس طرح؟ اس نے کہا میں نے اس کا 45 سے لینا نہیں تھا، میں نے 45 لاکھ دینا تھا۔ تو اس نے مجھے کہا تھا جب میں مر جاؤں نا تو اچھی طرح سوچ لینا کہ میرے دکھوں کا وارث کون ہے، میرا اصل وارث کون ہے۔ جو جائیدادوں پہ آ کے بیٹھے وہ اصل نہیں ہوگا، دیکھ لینا کہ کون میرا اصل وارث ہے، جو اصل ملے نا اس کو دینا، ہر ایک کو نہ تھما دینا۔ اس نے کہا مجھے سمجھ لگ گئی ہے، یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ اس کی وصیت تھی کہ جس کو سمجھو نا صحیح میرے دکھوں کا میرے ساتھ پہ اسے دینا۔ مجھے سمجھ لگ گئی نہ 3 بیٹے وارث ہے، نہ 4 بھائی وارث ہے، نہ وہ جو سارا دن وہاں بیٹھ کے اس کے دسترخوان پہ کھایا پیا کرتے تھے وہ وارث ہے، وہ ایک بیٹی وارث ہے جس نے شادی کی نشانی بھی بچا کے نہیں رکھی۔ شادی کی نشانی، کتنا پیار ہوتا ہے بیٹیوں کو، پہلے دن کے جوڑے سے اس نے ہر چیز اتار کے رکھ دی۔ کہنے لگا اب کسی کو 45 لاکھ نہیں ملے گا، اس بیٹی کو ملے گا، اسے دوں گا۔ تو ہم وارث بنتے ہیں سکھوں کے، اصل یرانہ اس کا ہوتا ہے جو دکھوں کا وارث بنتا ہے، جو تکلیفوں کا وارث بنتا ہے، جو آزمائشوں کا۔ وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ ساری عمر یاٹا گد ہے، لکھاں کیتے نے پیڑے، تے وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے۔ کوئی دکھوں کے وارث ہی نہیں بنتے۔ دوستی جب آپ کسی سے نبھانا چاہیں، تعلقات کو جب آپ وسعت دینا چاہیں، اس کے لیے ضروری ہے میرے بھائی کہ آپ کہیں کہیں کمی بھی برداشت کریں۔